کامیابی صرف اشارہ ہم کرتے رہے گا بات زیادہ ہو گیا کہ آپ صحابہ کرام کی زندگی کو مکہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ابرہا اپنا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا. تو اس مکہ کے جو سردار تھے عبد المطلب کہ وہ مقابلہ کرنے کو کہا کہ بھائی پہاڑوں پہ چلے گئے اپنے بال بچوں سمیت اور اپنے مال دولت مویشیوں سمیت پہاڑوں کے اوپر چلے گئے. تو آپ کے لوگوں نے کہا کہ بھائی مقابلہ نہیں کرتے ہم تو مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جس کا گھر وہ اپنی حفاظت کرنے کا. لیکن اسی قوم کے افراد 40 سال 50 سال میں جو قسم کے اتنے بوجھتے تھے کہ کیسی ان کی زندگی میں توحید اللہ کی وحدانیت آئی کہ صرف یہی نہیں کہ اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں بلکہ کیسر القصہ کی عظیم سلطنت کو بھی اپنے پیروں تلے روڑ ڈالا. کس وجہ سے؟ ایمان اور توحید کی وجہ سے. اللہ کی پہچان، اللہ کے ایمان، اللہ کے پہلا ایمان ہو گیا. آج بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم چند افراد ہیں، چند نوجوان ہیں. اگر آپ کے اندر یہ ایمانی جذبہ پیدا ہو گیا تو آپ پورے سماج معاشرے کا اور صرف یہی نہیں آپس میں بلکہ پورے بہار یا ہندوستان یا دنیا کے کسی بھی مشکل کا بھی انقلاب لا سکتے ہیں انشاءاللہ. ضرور وقت یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمانی قوت ہونی چاہیے، ایمانی جذبہ ہونا چاہیے. اللہ اور رسول کے مطابق زندگی آپ گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. گزاریے انشاءاللہ، ہم بھی کوشش کریں گے اور آپ لوگ بھی کوشش کریں. نہیں جو نبی کی شریعت ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، جو دین ہے، اسلام ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. ہم آگے جو توحید کی کیا فضیلت ہے اس پہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہم نظر بیان کروں. یہ بخاری شریف کی حدیث کتاب التوحید کے اندر آئی ہے اور میدان حشر کا ایک پورا واقعہ ہے کہ بندوں پہ کیا کیا معاملہ آئے گا. اس میں توحید کی ایک فضیلت اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی اذا فرغ اللہ من القضاء بین العباد. آپ غور کیجیے اس سب کے سب اولین اور آخرین ہر بنی آدم سب میدان حشر میں جمع ہو جائے گا. سب کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی، سب فیصلہ ہو جائے گا. جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین جب بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی فیصلہ کر دے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا. وَأَرَادَ أَن يَخْرُجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. تب اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے گی. آپ کی رحمت سے کیا ہے؟ جس شخص کے متعلق اللہ رب العالمین یہ ارادہ کریں گے کہ اس کو جہنم سے نکال دیا جائے. لیکن جنت اور جہنم میں جانے والے کا فیصلہ ہو گیا. جنت میں جانے والے جنت میں چلے گئے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے گئے. تو اللہ رب العالمین کا اب جو ہے رحمت جوش میں آئی کہ نہیں ان بندوں کو بھی جہنم سے نکال دیں. تو عمل الملائکہ، تو فرشتوں کو حکم دیں گے ان یخرجوا من النار من کان لا یشرک باللہ شیئا، کہ جہنم سے ان بندوں کو نکال کے لے آؤ جس اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. جو اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، جس کی زندگی میں شرک نہیں ہے، اس کو کہاں سے لے کے آیا؟ جہنم سے نکالو. سب سے پہلے حدیث بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر ہی توحید کی فضیلت کی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید باب ہی باندھا ہے، یعنی توحید کا باب جتنی بھی توحید کے متعلق کیا گیا کہ توحید کیا ہے. تو آپ اس کو غور کیجیے کہ ان بندوں کو جہنم سے نکالا جائے گا جو اللہ یشرک باللہ شیئا، کسی قسم کا شرک نہیں اللہ کا کیا شیئا نگرہ ہے، قومن کسی قسم کا شرک. ظاہر ہے کہ جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو شرک کیا ہوتا ہے کہ کچھ شرک ملت سے نکلنے والا ہوتا ہے، کچھ شرک ملت سے نکلنے والا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ شرک ہی ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں چلا جاتا ہے. یا ایسے گناہ جو کبائر گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جیسے شراب ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے اور بے شمار ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، یہ تمام طریقے کی ہے نا، کسی پاکدامن عورتوں کو ساتھ تہمت لگانا ہے، جھوٹ ہے، تو یہ سب کیا کبیرہ گناہ ہے. تو ان گناہوں کی وجہ سے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ جہنم میں چلے گئے. یا شرک ہی کچھ
کر لیا، شرک کیا تھا، لیکن وہ شرک ایسا تھا، کیا تھا؟ وہ دین سے نکلنے والا نہیں تھا، نکلنے والا نہیں تھا، شرک اصغر اس کو کہتے ہیں، شرک خفی کہتے ہیں، اس طریقے سے شرک کر لیا، لیکن اس کے جرم میں وہ کیا ہوتا رہا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ہمارے ان تمام بندوں کو نکال کر کے لے آؤ جو کسی کا شرک ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں دونوں خوف ہے کہ اگر کسی کا شرک یہ خالص ہے تو ان کو نکال کر کے جہنم سے لے آؤ، ممن اراد ان یرحمهم ممن اشهد لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، ہاں اس کی بھی تفسیر ہے، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِأَثَرِ السُّجُودِ۔ تو فرشتے جو ہے جائیں گے جب جہنم میں ان کو نکالنے کے لیے، تو کیسے پہچانیں گے؟ وہ کیسے پہچانیں گے کہ جو ہے کون کا سر کے جو موحد ہے، توحید جس کی زندگی میں ہے، کیسے پہچانیں گے؟ سب تو جل کے کوئلہ ہو گیا، ہوں گے جل گئے تو کوئلہ ہو گئے، تو کوئلہ ہو گئے تو کیسے پہچانیں گے؟ ہاں اللہ رب العالمین کہ یہ سجدوں کے نشان سے پہچانیں گے۔ اور آج نماز پڑھنا ہمارے کتنا گنا کریں گے، یہ مسائل ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا تو کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے گھر میں سب کے گھر میں کیا حال ہے؟ ہاں؟ تو اللہ رب العالمین جو ہے جب حکم دیں گے تو فرشتے پہچانیں گے اس کو، اثر سجود سجدوں کے نشان سے وہ پہچانیں گے، اس لیے کہ سب جلتے کوئی نہ ہو گیا بھائی، ویسے انسان ڈھانچہ تو ہی نہیں ہے، ایک ڈھانچہ ہے لیکن جلا ہوا ڈھانچہ ہے، جل گیا کوئی انسان کو اگر جلا دیا جائے سر سے لے کے پیر تک، پہچان دیں گے ہمارا کون دوست ہے، کون عوام ہے، کون کیا ہے، کون یہ ہے، کسی کو پہچان پائیں گے نہیں پہچان، لیکن فرشتے صرف اس لیے پہچان لیں گے یا جو بھی اللہ کے بندے ہوں گے آ جائے کہ یہ ضرور اس کے سجدے کے نشان کو آگ لگ گیا ہے نہیں کھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے جہنم کو کہ حرام کرا دیا ہے کہ جہنم جو ہے کسی کے سجدے کا جہاں پہ نشان ہے اس کو کھائے، یہ جہنم جو ہے حرام ہے، وہ جہنم جو ہے حرام کام نہیں کر سکتا ہے۔ جو بھی بندہ نماز پڑھتا ہے سجدے کے نشان ہے تو اس جگہ کو، اس پیشانی مقدس پیشانی کو آگ نہیں کھائے، تو فرشتے اس کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دو تین چیز ثابت ہے، ایک تو یہ کہ ہمارا منہج کہ جہنم میں گیا تو جہنم سے نکلا ہی نہیں گیا، اس حدیث کی روشنی میں وہ جہنم میں گیا اور پھر اس اللہ تعالیٰ کو حکم سے وہ جہنم سے نکل کر کے جنت میں آیا، یا یہ پتہ یہ کوئی بھی شخص یہ گناہ کر لے، گناہ کبیرہ کر لے یا کوئی ایسا شرک کر لے جو جہنم سے میں ڈالنے والا، اللہ کی مشیت اگر صحیح کہ یہ شخص جہنم میں جائے اس لیے کہ اس کے اندر جیسے سونے کو کیا کرتا ہے، صاف و شفاف کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، آگ ڈالتا ہے، ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایک موحد جو ہوگا، اللہ میں ایمان لانے والا ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال کے اس کو صاف رہے گا۔ کیوں صاف رہے گا؟ اس لیے کہ جنت جو ہے خالص دار الطیبین ہے، پاکیزہ لوگوں کا ہے۔ جنت کیا ہے؟ خالص پاکیزہ لوگوں کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی خبیث عمل یا کرنے والا اس نہیں، اس کو کیا کہ جنت جہنم میں ڈال کے پاک صاف ہے۔ لیکن چونکہ مومن اور موحد جس توحید میں مرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرواتا ہے، کتنا بھی گناہ کر دے وہ یہ ہے اس کا آخری گھر کا نام جنت ہے۔ تو اب ہم آپ کو پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ خلود فی النار یا دخول فی النار، دیکھیے اس کتنی بڑی فضیلت ہے، جہنم میں تو داخل ہوا یعنی دخول فی النار، لیکن اس کے لیے خلود فی النار نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم آپ کو پڑھا چکے نہیں ہے، رجسٹر لوگ جانتے ہیں۔ آپ کا کیا نام ہوا ہے؟ جی عمران صاحب۔ یہ دخول فی النار، خلود فی النار کیا ہے؟ ہم نے ابھی کہا وہ سمجھا نہیں ہوگا یا سمجھ گیا؟ یا آپ کا کیا رائے؟ تو یہ دخول فی النار، خلود فی النار کیا ہے؟ یہ درس سے سیدھی سکھانے کی بات ہے، تب بے جھجک کوئی بھی چیز پہ کر سکتے ہیں، آپ کو جو بس سمجھ میں آئے کر سکتے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے بھائی، سیکھنے ہی ملا ہے نا بھائی، اس میں کیا شرم لگی ہے؟ یہ دیکھیے خلود فی النار
الدخول فی النار یہ سب سے اہم عقیدہ ہے، منہج سلف کا ایک اہم عقیدہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کو نہیں جانیں گے اور کوئی بھی گمراہ پھر کے آپ کے ذرا بنائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہی جہنم کی ہوا تو پھر لگی گئی، یہ الگ بات ہے کہ پھر جنت میں جائیں گے تو کیا فائدہ کہ جب کوئی جانے کے چلے ہم ہے کہ نہیں؟ علم ہی آپ کو بچائے گا، علم کے ذریعے سے ہی آپ گمراہ فرقوں سے بچیں گے، تو یہ چیز ہے تو کیسے بچیں گے؟ کون فرنا یہ ہے جو یہ معتزلہ خوارج یہ اور اسی طرح سے آپ نے کہا تھا کہ شیعہ میں زیدیہ فرقہ، ان لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ جو جہنم میں جو گیا وہ نکلے گا نہیں، جیسے کافر ہمیشہ ہمیشہ کیا لگا جاتے خالدین فیہا ابدا، پورے قرآن میں پڑھا خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اسی سے خالدین سے خلود ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے رہنا، الدخول میں داخل تو ہوا لیکن پھر نکل گیا تو خلود نہیں ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ کوئی بھی گناہ کرنے والا ہو یا کوئی بھی ایسا شرک کرنے والا ہو جو جسے دین اسلام سے وہ نکلنے والا نہیں ہے، اگر دین اسلام سے نکل گیا تو پھر ہمیشہ ہمیں جہنم میں جائے گا تو نکلے گا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی ایسا کسی نے گناہ کر لیا جو نکلنے والا ہے تو یہ نکلے گا، تو یہ اس چیز سے یہ ایک ثابت ہوا۔ آپ بتائیے اتنی واضح حدیث بخاری شریف کی آپ پڑھی کر رہے ہیں، آپ کوئی شخص اتنا پڑھنے کے باوجود کیونکہ گمراہ فرقوں کے چکر میں جو اثر اور سود میں کتنے لوگ ہیں، اب اکثر ہم کو کہیں ہر کتنے آپ ہم ہم سے بھی خالد رشید بس ایک رٹتے لگے یہ خوارج لوگ کتنے لوگ سے ہمارے ساتھ پڑھا معمولی سے معمولی کو خلود فی آپ اس کے چکر میں آپ پڑھ گئے خلود فی النار، جب اس حدیث میں کیا ہے داخل ہوئے جہنم میں پھر نکلے گی نہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی عام نہیں کہ بھائی موضوع ہے غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بخاری شریف کی بات ہے۔ تو آپ ایک عقیدہ ہمیشہ سیکھ رہیے کہ کوئی بھی مسلمان ہے آج کے دور میں تو ہے نا بھائی دین کو سکھاتی ہے، بہت ہی ضروری ہے نا کہ بھائی ہم تو ایسے ہی حالات ہندوستان میں بہت خراب ہو چکا ہے، ہم ہر لوگوں سے نفرت شروع کر دیں گے، جس کو اللہ نے دین سے نہیں نکالا ہمیں نکالنے لگے تو پھر کیا ہوگا، ہماری طاقت کہاں رہے گی؟ ہم تو نو ڈاؤٹ اسے نکالیں گے دین سے جو دین سے نکلا ہے، جس کا کام کرنا تو وہی ہے، جس کو اللہ رسول نے دین سے نکال دیا ہم اس کو نکالیں گے، جس سے نہیں نکلا تو اس حدیث سے یہ بات نمبر ایک۔ یہ اس حدیث کی تو ایک اور فضیلت دوسری حدیث ہم بیان کرتے ہیں، یہ گناہ معصیت کے تعلق سے اللہ رسول یہ ترمذی شریف کی بات ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا قال الله عز وجل يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، کہ اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس شخص قال اللہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، ہم لوگ کیا ہے آدم کے بیٹے، ابن آدم ہے، ابن آدم، لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم روئے زمین کے برابر بھی گناہ لے کر کے آؤ گے، ثم لقیتنی، پھر تم ہم سے ملاقات کرنا سکو، یقین ذرا بڑا بھی شک و شبہ رہے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہو جائے گا، وہ شک نہیں ہونا چاہیے، ہوگا نہیں، آخرت ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں، جہاں اس طرح شک ہو گیا کچھ بھی نہیں ہو، کافر ہے بالکل، جن سے نکلا ہو جہنم میں جائے گا تو کبھی پھر نکلے گا نہیں ہو، تاکہ تم نے نماز پڑھی تو کوئی شک نہیں ہوتی، اللہ سے ملاقات کر لیتے ہیں، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس حال میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اس میں بھی آپ اس حدیث میں بھی توحید کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ موحد بن کر کے اللہ رب العالمین سے ملو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے، لیکن انسان میں گناہ ہو گئی، گناہ کا مرتکب ہو گئی، تو بقراب الارض لآتیتک بقراب الارض بقرابها مغفرہ، تو ہم بھی کیا کریں گے، روئے زمین کے برابر تمہارے مغفرت پہ قائم تمہارے بخش دیں گے، اللہ رب العالمین توحید کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک انسان موحد ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو اللہ توحید جو ہے کہ اندر اتنی ہے کہ جتنے بھی خطائیں ہیں سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ رب العالمین اس کو سمجھ رکھا کرتے ہیں۔ بلکہ توحید کی تو یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو بھی اللہ رب العالمین حسنات میں بدلتے ہیں۔ سنا حدیث میں نہیں سنا ہے، سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت میں ہوگا تو کہہ کہ اے بندہ تم نے فلاں 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 گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا،
ظاہر وہ بعید ہے، اللہ پر ایمان ہے. منافق رہتا تو کیا کرنا؟ نہیں ہم نے نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہا ہے؟ اچھا نہیں کیا نا، ہاں یا تو زبان کو بند کر دینا، کہنا ہاتھ کما دو، پیر کما دو، واحد ہو جاتا ہے نا، اس کی ہو جائے گی. لیکن مومن تو رہے گا کہ بھائی نے اللہ تعالیٰ اپنا کیا ہے، اقرار کرے گا. جو ایمان ہے اللہ پہ صحیح ایمان ہے، وہ اللہ رب اللہ تمہاری جو ہے جو خطا تھی، سیئات کے گناہ تھے، اس کو نیکیوں میں بدل دیا. تو بندہ آپ دیکھیے اتنا انسان لالچی ہے، کہے گا کہ اللہ فلاں کے گناہ کیا تھا. آپ دیکھیے اللہ فلاں کے گناہ کیا تھا، ہم اس کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کے آپ اس گناہ کبھی دیکھنے کو بدل جائے. اللہ اس کو پھر ہنسنے لگے، یہ بندہ تو اللہ فلاں گناہ نہیں کیا. یہ کس لیے ہے؟ یہ فضیلت سے اس شخص کے لیے موحد ہے. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ آپ توحید سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. بتائیے کہ آپ توحید کو جان رہے ہیں، توحید کو صحیح منہج کے مطابق آپ جان رہے ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ اس میں اگر یہ چیز کہا جائے کہ بھائی آپ سمندر کی جھاگ گناہوں میں ڈوبے رہیں گے، اللہ تو معاف کر ہی دیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی فضیلت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہے. ایک چیز بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، توحید کا تعلق ہے. ہر انسان کو نیکی کی طرف، آج ہم لوگ نیکی کی طرف بہت کم مائل ہوتے ہیں. صحیح قول کے مطابق چاہے وہ انسان شرک اصغر بھی کرتا ہے یا گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے، اور اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا، تو علماء نے جو مثلا اصول ضابطے دیے ہیں کہ اگر اس کے حسنات اور اس کے سیئات یعنی نیکی اور برائی برابر برابر ہوگی تو پھر وہ بغیر جہنم میں جائے ہوئے جنت میں چلا جائے گا. یعنی نیکی اتنی کم از کم ہونی چاہیے کہ جو اس کے گناہ کے برابر ہو. لیکن اگر اس کا گناہ زیادہ ہو گیا اور نیکی کم ہو گئی تو اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہیں گے جہنم سے نکال کر فرشتوں کو کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی تو جنت سے نکلے گا. اس سے جس میں پڑھی نہیں پڑھی کہ اللہ سے چلو گا. بس عام مومن بھی جہنم سے لوگوں کو نکال کے لانے کے لیے لائیں گے. روبین صاحب یہ ایک عام مومن بھی کو جہنم میں چلا گیا تو نکال کے لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ تو وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو گئی. اللہ کے نیک صالح بندے ہے، ان کی بھی شفاعت ہے، فرشتے بھی کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی پیش ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اس وقت لائیں گے ایک مومن جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب ہم نجات پاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی مومن کوئی کسی کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے، نہیں، اس کی نہیں ہوگی. جب یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم جہنم سے نجات پا چکے اور ہم جنتی ہیں اور میرے جنت کو چلے بھی گئے، تو وہ کہیں گے کہ میرے بھائی اللہ رب العالمین کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ ہمیں ان بھائیوں کو کے لیے اجازت دیجیے کہ یصلون معنا یصومون معنا ویعملون معنا، جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، لیکن کچھ گناہ کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ آپ اس کا جاؤ بنا کر جس کے لیے میں بھائی کے دانی برابر بھی ایمان سے نکالتے. تو ایک مومن بندہ بھی یہ چیز کرے. اب یہاں پہ ایک چیز جو غلط فہمی ہے، ان جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ آپ تھوڑا سا دماغ کو زور دیجیے. کیا یہ سب وہابی کا وہابی کرتا ہے یا حدیث میں سب جہنم میں جانے والوں کا بےگوروں کو نقشبندی ہے، قادری ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی فریدی ہے، سب نے ایک بزرگ کا دامن کو پکڑ لیا اور سب بزرگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنے مرید کو جہنم میں جانے کے نہیں دیں گے. آپ واقعی کون ہوگا؟ ہم کو کسی کو تو پکڑ نہیں دامن، آخر کون کام لگے گا؟ یہ جہنم میں جانے والے کون ہیں یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے کون ہیں؟ یہ باطل شفاعت اگر کسی کے ذہن میں آ گیا، چاہے وہ کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ ہے کسی کے شفاعت یا وسیلہ درست
لیکن اگر وہ وسیلہ بنا کر کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی اولیاء کو، انبیاء کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے اگر وہ ان کے نام کا ذبیحہ کرتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے کہ یہ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، یعنی یہ شرکیہ کام کے ذریعے سے آج چاہے وہ قبر پرست یا اولیاء پرست چلے گئے یا دوسرے جو ہے کچھ شرکی سب چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کی شفاعت کبھی کام نہیں ہے، وہ نہیں کرتا ہے۔ یہ سب کے سب توحید شرط ہے۔ لأہل الکبائر، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا دوسرے حصے کے ذریعے جو ہے اولیاء کی شفاعت سے، صالحین کی شفاعت سے جو گزری ہے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہی، جو کافر اور مشرک جو شرک ہو گیا، ایسے شرک جو دین اسلام سے نکلنے والا خارج ہونے والا ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ کبھی جہنم سے نہیں ملے۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے، یہ شرک کو جانتے ہیں۔ اس نے کبھی بھی اس کے معاملے میں کبھی، جیسے ایک مثال علماء نے دیا کہ شرک آج کتنے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کام تمہارا شرک کا ہے، کہاں ہے، یہ کام یہ کام یہ کیا، فوری طور پر ناراض ہوا۔ ایک انسان مثال دیا کہ ایک زہر ہے، کوئی عمدہ سے عمدہ کھانا آپ کے پاس موجود ہے، بہت بہترین قسم لمبی کا دعوت کا کھانا تمام ہوا، سبھی کیا سکتے ہیں، اگر اسی وقت یہ اعلان اگر کر دیتے تو بھائی مجھے پانی میں اس میں زہر ملا ہوا ہے، کون بھائی کھاتا؟ کئی بار کھائی ہو، کون کھا لیتا؟ اگر ٹھیک ہے یہ نہیں کہتا بھائی زہر ملا ہوا ہے، لیکن کہتا ہے کہ شک لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے جو زہر کی پولیات تھی جو اسی کو کھولا تو مجھے لگتا ہے کہ اسی سے بڑھ کر اور سب یہ سب پلیٹ میں رکھ دیا ہے، شک ہے، کھاتے ہیں آپ تو کھا لیتے نا بھائی کتنا بہترین پسند ہے یہ کہ انسانی زندگی جس کو پیار ہے، جس کو بھی انسانی زندگی سے پیار ہے کہ یہ جسم جو ہے ہمارا محفوظ رہے، تو شائبہ بھی ہوگا کہ یہ شرک ہے اس کام میں، تو کیا کرے گا وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ کتنے ہی لوگ آج کے دور میں، کتنے ہی لوگ شرک میں اترا ہے، ان کو جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، اگر جان جاتے ہیں کہ یہ شرک ہے تو وہ کرتے ہی نہیں، اور جس کو تو ہے بھائی جان جاتے ہیں اس کو بھی کسی کو بولتے ہیں یہ شرک ہے تو وہ اتنے مقدسات پکڑنے لگتے ہیں، کوئی کام نہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین نے وہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتے ہیں، دل اندھے ہوتے ہیں، وہ فکر نہیں پڑتی ہے۔ لیکن جس کو زندگی عزیز ہے وہ سدا برابر بھی کہ بھائی جو نہیں اس میں یہ شرک ہے، یہ تمام چیز ہے، یہ چیز کرتے ہیں۔ دیکھو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ زندگی ہے، 60 سال 70 سال، اور الحمدللہ ابھی ہمارے درمیان یہاں پہ وہ بھی ہے لگ بھگ شاید ہی کوئی ہو کہ لگ بھگ وہ انہوں کو ون تھرڈ کو اپنی زندگی 60 سال انہوں نے ایوریج زندگی ہوتی ہے، تو میرا بات ہے 70 سال 10 سال جو ہے ایک ایوریج زندگی نہیں ہے، 60 سال زندگی ہے، 20 سال لگ بھگ جو ہے سب لوگ ہوں گے یہاں آپ ہے نا لگ بھگ ایک بات منیمم جو ہے یہ چیز ہے کہ نہیں ہے، اس 40 سال زندگی اور بھی ہے۔ اگر ہم تو یہ چیز کر لیں کوئی 50 سال کے ہے آج لگ بھگ ہم تو 60 سال کے قریب کے پہنچنے والے ہیں، ہے کہ نہیں ہے زندگی میں، لیکن ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادت کو عباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، ان نیک لوگ ہیں جو وحی صاحب ایمان والا ہے، ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ کسی دل پہ اس کا تصور ہی نہیں ہوا کہ ایسی نعمتیں ہیں، یا جنت اتنا خوشگوار جنت ہے انسان تصور نہیں کرتا۔ آپ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں قرآن کے آتے ہیں کتنی حسین مناظر کے ساتھ جو ہے اس پر اٹیچ کیا رہا ہے، اگر اس طریقے بھی اگر تصور کریے کہ کتنا خوشگوار ہوگا اگر وہ جنت اس طریقے ہوگی، آپ یہ تصور کر لیجیے، لیکن اللہ نے کہا کہ کوئی بھی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کرنے کو جو اوپر کی چیز ہے وہ جنت، نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی۔ اگر اللہ رب العالمین کا کلام پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو، فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون، کہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے جنت کے اندر کون کون سی نعمت دی، کوئی آنکھ نہیں، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا جنت کون سی نعمت ہے۔ بتائیے اس کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی جانی مالی صحابہ کرام کیوں کے ذریعے چلے، جب انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ ہر جگہ دیکھیے
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت ہو رہی تھی مکہ سے مدینہ جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پورے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ لے جاؤ تو جانتے ہو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہمارے جتنے بھی سردار ہیں سب ختم ہو جائیں گے، ہمارے بیوی بال بچے سب ختم ہو جائیں گے، ہمارے مال و دولت کھیتی باڑی سب ختم ہو جائیں گے اگر تم اس ایگریمنٹ کر لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مکہ سے چھوڑ کر مدینہ چلے آئیں۔ وہ حقیقت میں چیز تھی، انصار نے تو یہ چیز کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار نے چاہا ٹھیک ہے ہم پرچوس ہے یہ خطرہ مول لینے کے تیار اس کے باوجود بھی ہم، لیکن ہم کو بدلے میں کیا ملے گا؟ پہلے کچھ پتا ملتا ہے کہ نہیں کیا ملے گا ہمیں؟ ہمیں انصار تو کہا کہ جنت، فکر کیسی بات ہے کہ جنت ملے گی؟ تمام لوگوں نے کیا کہا ہم اس سودے میں ہم زیادہ فائدہ مند ہیں، لیکن یہ سودا جو ہو رہا ہے یہ ایگریمنٹ جو ہو رہا ہے کہ ہمارے تمام سردار ختم ہو جائے گا، ہمارے بیوی بال بچے سب ختم ہو جائے گا، مال و دولت سب ختم ہو جائے گا، کھیتی باڑی سب ختم ہو جائے گا، اس ایگریمنٹ میں ہم زیادہ سودے میں رہے، اچھے بہتر میں رہے کہ ہم کو اتنے سے بھی کرنے پہ ہم کیا ملے گا؟ جنت ملے گا۔ لیکن ہم اس جنت کے لیے ہم اس توحید کو جس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ توحید نہیں ہے تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے کہ نہیں؟ بغیر چابی کا ہے کوئی دروازہ نہ دیکھا کھلا ہوا جنت لا الہ الا اللہ، بغیر چابی کے کوئی شخص چاہے گا کہ ہم جنت میں چلے جا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو بھی ایک معمولی سے چاہے جائے گا۔ اور پھر اب ایک اور چیز آپ کہ اگر چابی تو ہے اس میں دانت نہیں ہے تو تالا تو لگا ہوا ہے، عامر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی چلیے بھائی کے سلمان میں چلے جائیے، لیکن ایسا چابی دیکھتے ہیں جو کہ چابی بنانے والے جو سپاٹ بڑھتا ہے اس پر کوئی دانت نہیں لگا رہتا ہے، 10 روپے 20 روپے دے دیں آپ کو بول دیجیے گا نہیں کیا کیا نام آپ کا شہنوان تو گا چابی تو دے دیں گے عامر صاحب یہ مرکز سے جا کر، لیکن ایسی چابی دے دے گا جس میں دندانے نہیں، دانت کتنا چابی میں دانت ہوتے نہیں ہوتے ہیں، وہ ایسی چابی دے گا جس میں دانت نہ ہو؟ آج تک کوئی ایسی چابی ہے؟ کبھی انسان کی زندگی کا غور کریں کوئی ایسی چابی آپ بتا دیجیے جس میں دانت نہ ہو؟ ہاں کچھ بھی ہے نہیں، کچھ کچھ پنچ کر دیا تو ہونا نہیں ہو گیا، اگر پنچ نہ ہو تو کچھ نہ کچھ ہے نا بھائی، نہیں تو ہے پنچھی ہے، یہ ہے عمل ہے، چابی لا الہ الا اللہ ہے توحید ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو دانت چاہیے، تو توحید کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازمی نہیں ہے، بغیر عمل کا کوئی ضرورت ہے، چابی دے دیا کیا وہ بھائی لیکن عمل نہیں، دانت لگائے نہیں، کیسے بولے اس عمل بھی کرنا، تو کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ جنت چابی ہے، تو اس جنت کو کون نہیں جائے گا جو تصور سے نہیں چابی کے ساتھ انسان ہوئی ہے، لیکن اگر یہ پوچھا گا کہ لا الہ الا اللہ تو لیا ہے تو لا الہ الا اللہ کے کتنے رکن ہیں؟ لا الہ کتنے رکن ہیں؟ کون کون؟ لا الہ کتنے رکن ہیں بتائیے، جناب صاحب بتائیے، سیکھنے کوشش کریں جو آپ کو کرنا ہے، لا الہ کتنے رکن ہیں؟ کون کون؟ ٹھیک ہے ٹھیک بات اس کو جواب دیا نا، ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ دیکھیے اگر آپ روز آتے تو انشاءاللہ سیکھیں، اس لیے ہم نے کہا نہیں لوگ ہم بہت سارے چیز ٹرائی کر رہا ہے جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے، لا الہ ایک رکن ہے، لا الہ الا اللہ یعنی نیگیٹو پازیٹو اس بات ہونا یعنی لا الہ الا اللہ میں قسم کیا ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، یعنی ہر طرح کی شراکت کو آپ نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے بھائی اس حدیث کی فضیلت ہے من لا یشرک باللہ شیئا جہنم سے نکال کے چلے جاؤ، جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، آپ نے لا الہ الا اللہ میں آپ کو جانا کہ دیکھو ہم کو لا الہ میں کہا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو نہیں پکاریں گے، کسی کو نذر و نیاز نہیں کریں گے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، ہم کسی کے نام زبان نہیں کریں گے، ہم کسی کو یا حسین کا نام نہیں کریں گے، اس لیے ہمارا مشہور کون کون ہے اللہ، یاد کیا کرنا ہے ہم نے پہلے انکار کر دیا، اب وہ انکار نہیں ہوا، یا علی بھی چل رہا ہے، یا حسین بھی چل رہا ہے، نظر و نیاز بھی ہو رہا ہے، طواف بھی ہو رہا ہے، راضی کا طواف ہوتے ہوتے کرنے بھی ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ پہلے کہاں چابی ہے، ایسی چابی آئی جو غلط چابی مل گئی جنت کو جا پائے گا کوئی؟ اب کہاں تک ہے اگر کوئی چابی غلط اس طرح مل جائے
تو پھر دوڑ کے آئیے گا کہ بھائی چابی تو ہے کہ نہیں ہے، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو چابی لائے یہیں پہ غلط ہوگی چابی کہ انکار نہیں کیا کمال ہوگا. اللہ کے ساتھ صرف عبادت کا کوئی مستحق ہے تو کون ہے؟ صرف اللہ ہے. صرف پکارا جائے گا اپنے غم میں، مصیبت میں، خوشی میں، یا کسی دکھ میں، تکلیف میں، کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. نظر و نیاز کس کو دیا جائے گا؟ صرف ایک اللہ کو. سستے کس کے ہے؟ اللہ کا. طواف کس کے اللہ کے لیے؟ گھر کے لیے صرف خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے گا. یہ کپڑوں کا یا اس کا یہ طواف نہیں کیا. یہ صحیح چابی لے کر کے آتے ہیں. یہ صحیح چابی کے لیے کیسے وقت ہوگا؟ علم ہوگا کہ نہیں بھائی یہ چابی کے گچھے آپ اتنے ہو گئے ہیں یہ آپ پہچانیں گے صحیح چابی کر کے پہچان پائیں گے. بھائی چابی کا گچھا ہے، آپ کو ایک چابی نکالنی ہے اس میں سے، پہچان لیتے ہیں کہ اس کمرے کی چابی کون سی ہے. لیکن اگر آپ کو علم ہو کہ یہی چابی ہے تو پہچانے گے نہیں پہچانیں گے. اس سے علم چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی ہم دنیا میں ہم جو بھی چیز ہے بھائی آگے اور ہم دنیا کے معاملے میں ہم کچھ وقت دینا ہر چیز دینا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں کیا ہمیشہ ہمیشہ ہے اس کے وقت نہیں. یہ اصل پہنچا ہے. انشاءاللہ آپ یقیناً کامیاب ہوں گے، اور صرف یہی نہیں آخرت میں بلکہ آپ لوگوں کی دنیا بھی انشاءاللہ ہے کہ نہیں. تو انشاءاللہ کوشش یہ کیجیے، ہمیشہ یہ کوشش کیجیے کہ درس میں نہ پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو کسی بھی طرح سے، اس لیے کہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اپنی اصلاح کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ یہی چیز سیکھے گا. اپنے بال بچہ کو آپ کی بہن ہے، ماں ہے، بہن ہے، یا کسی خواتین ہے، یا دوسرے جو نہیں آ رہے ہیں، ہم سے سکھائیں گے بھائی ہم کو اپنی فکر تو نہیں ہونی چاہیے. ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے والد صاحب بھی اگر زندہ ہے تو، یا ماں بھی، بیوی بھی، بال بچے بھی، سب جنت میں جائیں. فکر ہونی چاہیے. آپ علم سیکھیں گے ان کو بھی پہنچا نہیں کرتا کیا کریں ہوگے کہ نہیں ہوں گے کہ آپ یہ سیکھیں گے، آپ یہ چیز کریں گے، آپ سب یہ ہے اٹھنا بیٹھنا تمام نیک عمل. لوگ یہی سوچیں گے یہ تو چرچ ہے کہ نہ پتا آج ہی کیا ہوگا سندر چینجنگ. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، لیکن آہستہ آہستہ آپ کی چینجنگ ہونے لگی. جب ایک مرتبہ ہم شروع میں آئے تھے، ہم کی پینٹ شرٹ آئیے اور چھوٹی گھر آپ کو بناتے تھے، آپ پڑھتا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے لگتا تھا کہ کیا نقشہ ہے ہمارا سوال. اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں چیز کا پینٹ شرٹ پورا کرتا پاجامہ داڑھی رکھنا شروع کیا ہے. اتنے اسٹاف نے ایسی ایسی بھرتی کرتی کہ آپ اس کا کرنے دیجیے کرتے کرتے ایک دن سب خاموش ہو گئے. اور آج جو بڑی بڑی ایسی گفتگو جو ہے آپ کہہ نہیں سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے اس طریقے کی کامنٹ لوگ کیا داڑھی پہ لے کر کے، ٹوپی پہ لے کر کے، کرتے پاجامے پہ لے کر کے ہم بیان نہیں کرتے شرم سے. لیکن وہی حضرات 4 سال 5 سال کے بعد وہی وہ حضرات ہیں حضرت یہاں پہ مولانا صاحب نے یہاں پہ یہ مت دیکھیے کہ ہم کیا ہے، کون کیا کرا، کون سماج میں، معاشرے میں، خاندان میں اپنی چیز کو شامل کرتے ہیں. کوشش کیجیے دیکھیے